بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان عزیز، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ کچھ عرصہ قبل لاہور کے ایک عالم دین ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک لفظ استعمال کیا کہ جب وہ مطالبہ کر رہی تھیں تو وہ معاذ اللہ خطا پر تھیں۔ اس لفظ کو استعمال کرنے کے بعد علماء اہل سنت نے موصوف کو علمی طور پر جوابات دیے اور رجوع کرنے کا کہا کہ آپ کی الفاظ منہج اہل سنت کے مطابق نہیں ہیں اور نہ ہی 1400 سال میں کسی محقق، محدث، مفسر، کسی مورخ نے ایسے الفاظ استعمال کیے، لہذا آپ رجوع کر لیں۔ تو موصوف نے رجوع کرنے کے بجائے آج تک وہ اپنے اسی الفاظ پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی زمن میں اسی معاملے کو لے کر میرے دل کے اندر بڑی ایک تشویش اور ایک عجیب سے کشمکش میرے اندر جاری تھی کہ میں دیکھوں یہ حق کس طرف ہے۔ تو جب میں نے مختلف کتب احادیث، کتب سیرت، کتب تواریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے حق وہی لگا جو اہل سنت کے علماء کا جو عقیدہ اور اہل سنت کے علماء کا جو نظریہ ہے کہ جلالی صاحب نے یہ لفظ غلط استعمال کیے ہیں اور یہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اشد جو ہے وہ گستاخی ہے۔ لیکن پھر بھی میرے دل کے اندر ایک عجیب سی ایک خلش رہتی اور اللہ سے میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس معاملے میں میری رہنمائی فرما، اس میں حق کیا ہے، کس طرف ہے، میں کہاں جاؤں۔ میرے دل کے اندر وہ تسلی، وہ تشفی مجھے نہیں ہو رہی تھی۔ تو آج رات جو ہے وہ جو گزشتہ اگر رات گئی ہے، میں اپنے لائبریری کے اندر بیٹھ کر مطالعہ کر رہا تھا تو جب میں سویا تو مجھے رات کو ایک عجیب خواب مجھے آیا جس میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب جو ہیں وہ ایک محفل میں خطاب کر رہے ہیں اور میں محفل کے ایک کونے پہ کھڑا ہوں بالکل اینڈ میں۔ تو جلالی صاحب نے کوئی جملہ بولا اور میں نے داد کے لیے جو ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس جملے پر داد دوں۔ تو جیسے ہی میں نے وہ جملہ داد جو ہے وہ میں نے اپنے منہ سے نکالا تو دوستان عزیز میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر جو ہے وہ سفید چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ کیڑے وہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی مجھ پر چھوٹے چھوٹے کیڑے برستے ہیں تو میں اس محفل سے دور جاتا ہوں، بھاگتا ہوں۔ تو پیچھے سے ایک کہنے والا مجھے اس کی آواز آتی ہے کہ آپ تو حیدری مولا کائنات کے آپ ماننے والے تھے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں جتنا اس محفل سے دور بھاگتا ہوں تو وہ کیڑوں کی جو چھوٹی چھوٹی برسات ہوتی ہے وہ مجھ سے کم ہوتی ہے۔ تو جب میں اٹھا، اس خواب سے جاگا تو میرے جسم پورا لرزہ طاری تھا اور پورا جسم جو ہے وہ پسینے میں شرابور تھا۔ تو جس سے میں نے یہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میری تحقیق اتنی نہیں تھی، میرا مطالعہ اتنا نہیں تھا، لیکن اے اللہ تو نے میری رہنمائی فرمائی کہ مجھے کم از کم یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جو چیز ہے کہ خواب کے ذریعے جو اللہ نے مجھے بتایا کہ حق کس طرف ہے۔ اور یہ بات میں کوئی بالکل ایسے ہی نہیں کہتا، میرے پاس رب کائنات کا یہ قرآن مجید موجود ہے اور میں حلفاً یہ بات اس کو میں کہتا ہوں، اور اگر کوئی اس کو جھوٹ سمجھے تو میں طلاق ثلاثہ کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے بھی میں اس کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اور میں حلفاً بھی آپ کے سامنے یہ بات میں رکھ رہا ہوں، اور میں کوئی اگر اس کو رد کرنا چاہے تو میں مباہلے کے لیے بھی تیار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے خواب کے ذریعے یہ چیز دکھائی ہے کہ جیسے ہی میں نے موصوف کے جملے پر داد دینے کا
سوچا اور میں نے داد کے جملے نکالے تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ دکھایا کہ میرے اوپر چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی برسات ہو رہی ہے، اور میں جتنا اس محفل سے دور بھاگ رہا ہوں اس میں کیڑوں کی جو برسات ہے وہ میرے اوپر سے کم ہو رہی ہے۔ تو میں نے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بخاری سے لے کر سنن نسائی، ابن ماجہ تک، اور وہاں سے لے کر تاریخ کبیر تک، اور تمام کتابیں جو میرے پاس موجود تھیں اور جو میں باغ فدق کے حوالے سے جو یہ موصوف نے جملے استعمال کیے تھے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ ساری کتابیں بند کر کے اپنی لائبریری میں رکھ دی۔ مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ اب مجھے مزید اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جو اشارہ دینا تھا وہ دے دیا کہ حیدری جو ہوا کرتے ہیں ان کا لیول کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ دوستوں کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں سے آپ بچیں جو بغض مولا کائنات اور بغض پنجتن کے حوالے سے آپ لوگوں کے جو وہ قلوب و اذہان میں زہر اگل رہے ہیں۔ میں بڑے ڈھنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ اشارہ دیا ہے اور میں نے حلفاً بھی آپ کو بتایا۔ میں طلاق ثلاثہ کی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر کوئی کہے تو میں کہہ سکتا ہوں، اور پھر بھی کسی کو اگر شوق ہو تو یہ فقیر مبالغ کے لیے بھی تیار ہے۔ میں نے آج اپنی تحقیق چھوڑ دی، مجھے اللہ نے یہ راستہ بتا دیا کہ اصل حق کس طرف ہے، اور یہ موصوف تو اتنے آگے گزر گئے کہ جو پنجتن پاک کے حوالے سے جو آیت تطہیر ہے اس میں جی پنجتن پاک کے حوالے سے جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں۔ خیر، اس کا جواب ہمارے علماء کرام، ہم جن کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم بھی جوابات دیں گے اور ہمارے علماء دیتے بھی ہیں۔ اور موصوف صاحب نے کہا جی کہ وہ معصوم نہیں ہوتے، حالانکہ پنجتن پاک میں سب سے پہلے ہستی امام الانبیاء کی ذات ہے۔ تو خیر، میری جو تحقیق تھی، میری جو تقدو تھی، میرے اندر جو تسلی اور تشفی کی ایک تذبذب کی کیفیت تھی، وہ الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، اور میں آج اپنے آپ کو بڑا ریلیکس اور بڑا پرسکون محسوس کرتا ہوں۔ اور آپ دوستوں کی بارگاہ میں بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پہچانیے جو آپ کو بغض اہل بیت کا درس دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Truth TV